اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم لائن نمبر 65 سے شروع کریں گے۔ پس جعلناہا بنا دیا، جعل بنا دیا نہ ہم نے ہا اس کو نکالن بیڑی یا لگام، بیڑی یا لگام، لما لیے ما جو بینا درمیان یدیہا ان کے ہاتھوں کے، وما خلفہا جو ان کے پیچھے۔ جو سبت کی بات پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی تھی، جو سبت کی بات ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایک دن مانگتے تھے ریسٹ کا، تو سبت کا دن ان کے لیے ریسٹ کا دن بنا دیا گیا، جس کو وہ خود برقرار نہ رکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مثال تھی کہ خود اپنے لیے قانون بنانا، جس کی گہرائی کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے قوانین کو پیچھے ڈال دینا، یہ ایک لگام یا بیڑی کی طرح بن گیا عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ جو لوگ آنے والے تھے اور جو گزر گئے تھے، ان تمام کے لیے یہ ایک کہانی سنا دی گئی کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ وَمَوْعِظَةً، اور موعظتاً واز کو کہتے ہیں، واو این زوئے۔ قرآن مجید کو بھی موعظتاً کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی واز ہے جو کسی کام کے اچھے انجام کا آپ کو بتاتی ہے اور آپ کو مضر نتائج سے آگاہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کو بھی موعظتاً کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قانون ہے، یہ وہ میسج ہے جو بتاتا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو اچھا رزلٹ پاؤ گے، اور اگر برے کام کرو گے تو خبردار رہنا، اس کا برا رزلٹ نکلے گا۔ للمتقین، متقین کے لیے۔ واز کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بنایا ہے، جو قانون بنایا ہے، اس پر چلتے رہو، گڑھوں میں مت گرو، پٹ فالز میں مت گرو۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پٹ فال یعنی کہ گڑھوں میں گرنے سے بچاتے رہتے ہیں۔ اور میم لگ جاتا ہے جب ہم کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں۔ واز میں داخل ہونے والی کتاب کو موعظتاً کہا گیا، تقوی میں داخل ہونے والوں کو متقین کہا گیا، اسلام میں داخل ہونے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے، اسلام میں داخل ہونے والے کو، نہ کہ صرف نام کے مسلمان کو۔ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو سلامتی میں داخل ہوتا ہے، خود بھی سلامت رہتا ہے اور لوگوں کو بھی سلامتی میں رہنے دیتا ہے، وہ انسان مسلم کہلاتا ہے۔ وَإِذْ، اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ، بقرہ کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہانی ایک اور سنا رہے ہمیں موسیٰ کی قوم کی، کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ تم ذبح کرو بقرہ کو۔ اب پہلے ہم سمجھیں گے کہ ذبح کس کو کہتے ہیں اور بقرہ کس کو کہتے ہیں۔
ذبح کرنے کا مطلب ہوتا ہے، پہلا مطلب غیر مؤثر بنا دینا، کسی چیز کا اثر ختم کر دینا۔ اور اس زمانے میں ویسے بھی وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، اور دیوتا کے نام پر ایک سانڈ تھا جس کو وہ دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور پرستش بھی کرتے تھے۔ اور یہ جذبہ جو تھا پورے بنی اسرائیل کے دل میں گھر کر چکا تھا کہ دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس سانڈ کو قربان کر دیا جائے۔ جو بکر لفظ ہے اس کا ایک اور میننگ اب آپ کو بتاؤں گی۔ ایک تو ہم گائے لیتے ہیں اس سے مطلب، لیکن دوسرا مطلب بکر العلم، اس کو کہتے ہیں باکر جو علم کی گہری تحقیق علم کو تحقیق والے علم کو جانتا ہے، اس کو باکر کہے جاتے ہیں۔ اور اگر باکر العلم کہا ہے تو علم کی گہری تحقیق کو بکر کہتے ہیں۔ اب ہم نے قرآن مجید کو جو پڑھا، جو اس کے نیچے سے ترجمے کیے گئے، ہمیشہ اسی کے ساتھ چلے، لیکن میں آپ کو ایک براڈر میننگ بھی بتاتی ہوں۔ جیسے ڈکشنری جو بکر کا مطلب بتاتی ہے، باکر کا علم والے انسان کو بھی باکر کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو تھے، ایک تو گائے کی پرستش کرتے تھے، اور ایک سانڈ کو بھی اپنے دیوتا کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ اس چیز سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو حلال قرار دیا، لیکن یہ چونکہ عادت ان کی پختہ ہو چکی تھی اور بنی اسرائیل کے ہاں یہ عقیدہ جڑ پر گڑ چکا تھا، اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی گائے کو ذبح کر دو۔ براڈر میننگ، ان کی جو تحقیق تھی اپنی علم کی، جو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق بنایا ہوا تھا، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں۔ جس انسان کو، ان کے جتنے بڑے انسان تھے، جب وہ ناخوش ہو جاتے کسی سے تو اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا۔ ایسے قوانین بنائے ہوئے تھے، ایسا علم تھا ان کے پاس جو صرف ان کی اپنی میں کے اوپر منحصر کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا قانون آ گیا تو کہا اپنے علم، جو اپنی تحقیق ہے، جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کو بھی غیر مؤثر بنا دو۔ اٹس اے براڈر میننگ۔ ڈکشنری کی روح سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، لیکن فورس نہیں کرتی کہ آپ اس کو صرف گائے لیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تحقیق، اس علم سے منع کر رہا ہے جو انہوں نے اپنی خوشی سے اپنی میں کو خوش کرنے والے بنائے ہوئے تھے۔ کالو کہا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا غیر مؤثر بنا دو اپنی تحقیق کو، اپنے علم کو، یا گائے کو غیر مؤثر بنا دو، ذبح کر دو، تو انہوں نے کہا کیا تتخذون، کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ حضوًا، مذاق بنا رہا ہے کیا تو ہمارا؟ کالا، کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی قانون کی باؤنڈری وال میں گھرا ہوا ہوں۔ ان اکون، یہ اس لیے اللہ کے قانون کی گرفت میں ہوں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ان اکون کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے، ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کے قانون کے اگینسٹ جاتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میں نے وہی بات کرنی ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہے۔ میں جاہل نہیں ہوں، میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی گرفت میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، اس باؤنڈری وال میں، اعوذ، اس پناہ میں ہوں، اللہ کے قانون سے گھرا ہوا ہوں، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جاہلوں جیسی بدمات کروں اور تم سے ہنسی مذاق کروں۔
67 कालुद उलना, कहा दावत दो, लना हमारे लिए, बुलाओ पुकारो। दुआ करने का जो रूट है दाल एन वाओ दऊ, उससे दावत बनता है। और जब भी किसी को दावत दें तो आप देखें अपने घर में आप तैयारी करते हैं, पहले तैयारी करते हैं किसी को जब दावत पे बुलाते हैं। और जब अल्लाह ताला को हम दावत देते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो पहले हमें उसके कानून पर चलना होगा, वो काम करना होगा जो वो हमें कहता है कि करो, जो उसका कानून हमसे तकाजा करता है वो काम हमें करना होगा। कालुद उलाना यानी कि प्रैक्टिकलिटी पहले नज़र आ जाती है। हाथ में हाथ रख के अल्लाह से दुआ मांगना कहीं कुरान में नज़र नहीं आता। पहले प्रैक्टिकलिटी, पहले काम नज़र आता है, पहले हरकत नज़र आती है और फिर अल्लाह ताला का पैगाम हमें समझ आता है। कह रहे हैं कि अल्लाह को पुकारो लना हमारे लिए, रब्बा का जो तेरा रब है, जो तेरा प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर है, उसको बुलाओ हमारे लिए। युबय्यिन बयान कर दे हमारे लिए, माही या इसकी मामला दुरुस्त जो है उसका बयान हमें बता दिया जाए कि क्या कह रहा है वो कि गाय को ज़बह कर दो, हमने नहीं समझा। उसको कहो कि हम तेरा रब है, तेरा प्रोटेक्टर और तेरा मेंटेनर है, लेकिन उसको कहो कि आए हमारी बात सुने और हमें बताए कि मामला दुरुस्त कर दे, उसकी माहियत क्या हो उस गाय की। काला कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलू कहता है, इन्नहा बेशक, बकरतुन वो गाय, वो बाकिर, वो बकर, वो नालिज, ला फारिजुन ना बहुत पुरानी हो, वला बिकरुन और ना जवान हो। गाय ना बहुत बूढ़ी हो ना वो जवान हो, अवानुन ऑन दरमियान में हो, बैलेंस्ड हो, बैना जालिका इन दोनों के दरमियान, ना बूढ़ी हो ना जवान हो, इन बिटवीन हो। फफ अलू पस फेल कर दो, माँ तु उमरून काम कर दो जो तुम्हें हुक्म किया गया है या जो तुम्हारे लिए फ़ैसला किया गया है। इंशाअल्लाह हम दोबारा अगली आयत से दोबारा शुरू करेंगे 68 से। यहाँ मैं अपना सेशन ख़त्म कर रही हूँ। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। आप अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, आपको भी सलामती में रखें और लोगों के लिए भी सलामती, लोगों को भी सलामती में रहने दें। यही पूरे कुरान मजीद का पैगाम हमें कानून ये समझाता है कि हरकत में बरकत है। खाली हाथ पे हाथ रख कर खाली दुआएं मांगने से अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता, बल्कि पहले काम करता है। काम करने के बाद रिज़ल्ट्स को अल्लाह पर छोड़ना और अल्लाह का रिज़ल्ट्स के ऊपर हमें इनाम देना कुरान मजीद में नज़र आता है। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे।